تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی میں سے ایک نعمت وضو کی نعمت دیکھنے کو بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن اس وضو کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس موسم میں جو ابھی گزرا ہے، وائرس کورونا نام دیا گیا، تو اس میں ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، اس کو پوری دنیا کی لیول پر اس وائرس سے بچنے کا بہترین ذریعہ بتایا۔ تو صرف ابھی ایک وائرس آیا اور اس سے بچنے کے لیے لوگ وضو کی طرف آئے۔ یہ وضو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محترم شان نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ ہم کو احساس نہیں کہ اس وضو کے ذریعے سے کتنے وائرس ہم سے دور ہو، کتنی مصیبتیں، کتنی بلائیں، کتنی آفتیں اس وضو کے ذریعے سے ہم سے دور ہو جاتی۔ حدیث پاک میں تو صاف ہے کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اس وضو کے ذریعے سے تمہارے ہاتھ کے، تمہارے زبان کے، تمہارے منہ کے، تمہاری آنکھوں کے، تمہارے پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ کا وائرس دور ہو جاتا ہے۔ وہ وائرس تو ہم کو موت تک لے جاتا ہے اور گناہ کا وائرس تو جہنم تک لے جاتا ہے۔ تو اتنا زہریلا وائرس، اس سے بھی اس وضو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وضو کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس وضو کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو دھل دے اور ہم کو معاف کرے۔ وضو سے پہلے ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، اسی لیے وضو کے درمیان کی جو دعا سکھائی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اغفر لی ذنبی، پہلا جز ہے کہ وضو کے ذریعے سے گناہ دھلتے ہیں، گناہ کے ذریعے سے گناہ کو ختم کر کے اللہ ہماری مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ تو وضو میں بار بار کہو اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اس وضو کے ذریعے سے معاف کر، سب دھل کے ختم کر۔ تو گناہوں کا وائرس تو نہ دنیا میں چین لینے دیتا ہے نہ آخرت میں، دونوں جگہ پیچھا کرتا ہے، اور یہ وضو کے ذریعے سے اللہ ہمیں اس سے بچاتا ہے۔ دوسری نعمت فرمایا کہ جو وضو کے درمیان اس حدیث پاک کی سکھائی ہوئی دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذاتی مکان عطا فرماتا ہے اور جنت کا بھی مکان عطا فرماتا ہے، دونوں چیزیں۔ کیونکہ اگلا جملہ جو ہے اس دعا کا وہ کیا ہے؟ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ ہم کو وسیع مکان عطا فرما۔ یہ کب کی دعا ہے؟ وضو کے درمیان۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کرو یہ دعا پڑھتے رہو، ہر بار پڑھو، بار بار پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمیں تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما۔ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اور وسیع مکان عطا فرما دے، وہ مکان چاہے اس دنیا کا ہو، چاہے عالم برزخ کا ہو، چاہے عالم حشر کا ہو، اور چاہے جنت کا، سب اس کے اندر آئے، ہر جگہ سکون اس وضو کے ذریعے سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ وضو۔ بہت سے لوگوں کو بتلایا گیا جن کا مکان ذاتی نہیں، کہ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ دل لگا کے وضو کے درمیان پڑھا کرو، تو چند سالوں میں کہنے لگے اللہ نے ہمارا مکان بنوا دیا، انتظام۔
پاک کی دعا ہے. اور حدیث پاک کی دعائیں کون سی ہیں؟ یہ فارم ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے کہ یہ بس بھر دو، یہ تو منظور ہے. فارم بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ کام ہو جائے. یہ دعائیں فارم کے طور پر اللہ کے حبیب کے طفیل میں ہم کو دی گئی. بس یہ کرو تمہارا کام ابھی ہو جاتا ہے. تو یہ وضو کے درمیان میں یہ دعا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی. کہو تو اللہ سے اس طریقے سے کہو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، وسیع مکان عطا فرما. تیسرا جملہ ہے وبارک لی فی رزقی، اور رزق میں برکت عطا فرما دی. بڑا مکان ہوگا، وسیع مکان ہوگا تو رہنے والے بھی زیادہ ہوں گے، زیادہ روزی رزق کی ضرورت پڑے گی. اور جب وسیع مکان ہوگا تو جب باہر کے مہمان آئیں گے وہ بھی کہیں گے ان کا مکان کشادہ ہے، وہیں ٹھہریں گے. چل کر فلاں مکان ہے ان کا چھوٹا مکان ہے، وہاں کہاں ٹھہریں گے بھائی ہم لوگ؟ چلو ان کا مکان تھوڑا وسیع ہے، اس میں ایک دو کمرے خالی دیتے ہیں، وہیں چل کے ٹھہریں گے. تو مہمان بھی زیادہ آئیں گے. تو جب مہمان زیادہ آئیں گے تو پھر رزق کی برکت چاہیے نا، تبھی تو سب لوگ کھائیں گے. تو مکان وسیع ہو اور اس کے ساتھ رزق میں برکت بھی ہو تاکہ سب کے لیے کافی ہو جائے. کتنی عظیم دعا وضو کے درمیان سکھائی گئی ہے، کیونکہ وضو نعمت ہی ایسی ہے کہ اس میں جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. تو وضو کے درمیان ہاتھ دھونے سے لے کر کے پیر دھونے تک اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بار 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 ہے. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا مکان پہلے سے بننا شروع ہو جائے ہے، رکھنے کے لیے، عافیت کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. تو اس دعا کا وضو کے ذریعے سے ہم کو یہ دعا عطا کی گئی. کتنی بڑی وضو نعمت. ایک غیر مسلم ملنے کے لیے آیا ہوا تھا تو وہ پریشان بہت تھا، پریشانیاں ذکر کر رہا تھا. اتنے میں اذان ہے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے، اس لیے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وضو کیا ہوتا ہے. وضو جو ہے اس میں ایک طریقہ ہے اس کے کرنے کا. مسلمانوں کو عبادت کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے وہ وضو سکھایا گیا. تو کہنے لگا میں بھی سیکھ سکتا ہوں کیا؟ میں نے کہا ہاں وضو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. وہ پنڈت تھے کہ سکھا دیجیے. تو چلو وضو کرنا سکھاتے ہیں. وہ بٹھا لا ٹوٹی کے پاس، میں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرتے رہو. تو میں وضو کرتا رہا اور وہ مجھ کو دیکھ کر کے ویسے کرتا رہا. وضو سے جب فارغ ہوا تو بہت ہی اس نے گہری سانس لی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میرے دماغ پر ایسے ٹینشن تھے، ایسا بوجھ تھا کہ میں اس کی دوائیں مہینوں سے کھا رہا اور اسی ٹینشن کو لے کے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ اتنی دوائیں کھا رہا ہوں، نیند نہیں آتی، ٹینشن رہتا ہے، دماغ بھاری رہتا ہے، پریشان رہتا ہوں. تو اسی کو میں لے کر کے آیا تھا. 1 مہینے کی دوا کھانے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ جو تم نے میرے کیا مجھ سے کرایا ہے، کیا تم کہہ رہے تھے، اس کو کیا کرنا کہہ رہے تھے، جیسے ہی میں نے اپنا بھیگا ہاتھ سر کے اوپر پھیرا، وہ جتنا بوجھ میرے سر پر تھا سب ختم ہو گیا. بولا سب ختم ہو گیا، میرا سر تو بالکل ہلکا ہو گیا. 1 مہینے سے پریشان تھا میں، 1 مہینے سے دوائیں کھا رہا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور اسی پریشانی میں تمہارے پاس آیا. یعنی وضو کے اندر مسح، سر کا مسح کرتے ہی وہ کہہ رہا تھا کہ میرا سر ایسا ہوگا جیسے کہ میرا کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا.
یہ کیا جنتر تم نے ہم کو سکھا دیا ہے، کیا منتر سکھا دیا کہ آج کے بعد سے میں برابر اس کو کیا کروں. ہم لوگوں کو فری کی نعمت ملی ہوئی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں، کچھ نہیں، بچپن سے ہی پتہ چل گیا وضو کرنا ہے، وضو کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے. کورونا جیسے وائرس میں کہا جا رہا ہے ہاتھ دھو منہ دھو، ہاتھ دھو منہ دھو، بار بار ہاتھ دھو، یا 5 منٹ ہاتھ دھونا پہلے سے بتا دے. اتنے بڑے بڑے خطرناک وائرس دور سے ہو کے نکل جائیں، لیکن وضو کا اہتمام، سنت کے مطابق وضو، باقاعدہ سنت خلال کرو اس طریقے سے. وہ کہتے ہیں وائرس اس میں بھی چھپا رہتا ہے، ایسے ایسے کرو، وہ کہتے ہیں تاکہ ہم تو ایسا بہت دنوں سے کر رہے ہیں، تم تو اب کہہ رہے ہو ایسے ایسے کرو. نعمت کتنی بڑی نعمت ان کو ملی ہوئی ہے، انگلیوں کو پیروں کو کھلائیں، ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلائیں، وضو کے ذریعے سے کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اور ہم اس کی قدر نہیں جانتے. سر کا مسح سنت کے مطابق کیا جائے، سارا ٹینشن دماغ کا، بیماریاں دماغ، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے دفع ختم. دیکھا نہیں کہ جو لوگ آپریشن کرنے جاتے ہیں پہلے اپنے بالوں کو چھپا دیں کہ اس کے اندر وائرس بیٹھا ہوا ہے، اس سے اس میں چلا جائے. نہ کہ یہ 5 وقت بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو، بالوں کے اندر جتنے وائرس بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے آپ بھاگ جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا تمہارے سے. وہ سب چھپاتے پھر رہے ان چیزوں کو لے کر. کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے یہ، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. بس وہ وضو سنت کے مطابق یہ چیز، وضو میں پانی زیادہ نہ بہایا جائے ورنہ اس وضو نعمت کے بجائے یہ عذاب بن جائے گا. عام طور سے ہم لوگ ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور اب وضو کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ پانی نالیوں کے اندر بالٹیوں کے حساب سے جاتا ہے. تو یہ وضو نعمت نہیں ہوگا، یہ وضو عذاب بن جائے گا. وضو عذاب بن جائے گا. پانی کا بہت خیال کرو، بالکل ذرا سا بھی وضو کے اندر پانی ضائع. اور اس کا طریقہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بار بار بتایا کرتے تھے، مسجدوں میں جا کے بتایا کہ آپ الٹا ہاتھ ٹوٹی کے اوپر سے ہٹائیں گے، الٹا ہاتھ ٹوٹی کے اوپر رہنا چاہیے، یہ ہٹے گا نہیں. الٹا ہاتھ ٹوٹی کے اوپر ہے، آپ نے یوں کیا کلی کی، یوں کھولا بند کیا کلی کی، یوں کھولا بند کیا کلی کی، 3 مرتبہ کلی ہوئی، پانی تھوڑا خرچ. ہماری کلی کیسے ہوگی؟ پہلے ٹوٹی کھولتے ہیں، اب یہ لے کر کے ایسے کلی کر رہے ہیں کہ پانی چاہیے پیدل سے. اس سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، کھولا بند کیا، ناک میں پانی ڈالا، کھولا بند کیا، ناک میں، اس پر سے الٹا ہاتھ نہیں ہٹے. منہ دھونا ہے، یہ ٹوٹی سے ہاتھ کھولا اور بند کیا، اب یہ دوسرا ہاتھ ملائیں گے منہ دھوئیں. پھر لوٹے سے ایسے بھی وضو ہوتا تھا کہ الٹے ہاتھ سے لوٹا پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ میں پانی لیتے تھے، لوٹا رکھتے تھے، پھر ہاتھ ملا کے منہ دھو لیتے تھے. تو جیسے لوٹے سے الٹے ہاتھ سے پانی لیتے تھے، ایسے ہی ٹوٹی سے الٹے ہاتھ سے پانی لیں گے، ٹوٹی بند کر دیں. اب دونوں ہاتھ ملا کر کے اب منہ کو دھو. اگر اس طریقے سے وضو کریں گے تو یہ وضو نعمت بنے گا، رحمت بنے گا، ہر چیز سے نجات کا ذریعہ بنے گا. اور اگر ایسے وضو نہ کیا، ٹوٹی کھول کر کے وضو کیا، ایسے پانی لے رہے دونوں ہاتھوں میں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، یہ پانی، اب یہ لے کے ہم منہ پہ ڈال دیں، یہ پانی بہ رہا ہے، یہ وضو نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو ہم وضو کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں. مسح کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ کئی طریقے کتابوں کے اندر مسح کے لکھے ہوئے ہیں. ایک میں طریقہ کر رہا ہوں مسح، آپ لوگ اس کو دیکھیے اور پھر اس کو سیکھ کر کے اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. کئی طریقے
سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ پر پانی ڈالنے کے بعد یہ دونوں ہاتھ ملا کر کے انگلی سے انگلی پوری ہتھیلی سر پر رکھ دیں، ہتھیلی کے ساتھ ہے، کر کے دیکھیے، انگلی سے انگلی ملائیے ایسے، اور پورا ہاتھ رکھ دیجیے سر پر، یعنی جہاں سے بال ہے یہاں سے شروع کیجیے، جہاں بال ہے یہاں سے اور پورا ہاتھ پیچھے وہاں تک لے جائیے جہاں تک بال، انگلی الگ نہ ہو، انگلی ایسے لگے رکھ کر کے اور بالکل پیچھے تک لے جائیے جہاں تک بال، پورا ہاتھ ہتھیلی کے ساتھ۔ اب ہاتھ کو الگ کر لیں، اس کے بعد یہ کلمے والی انگلی کہلاتی ہے، اس سے کان کے اندر اچھی طریقے سے جو کچھ مڑا ہوا حصہ ہے، گرد، مٹی، دھول، جو کچھ اس میں ہے صاف ہو جائے، یہ صاف کر لیا اس سے، پھر ہاتھ الگ کر لیا۔ اب انگوٹھا بولتے ہیں اسے، اس کو نیچے رکھ کر کے اوپر اٹھو، نیچے رکھ کر کے اوپر، بس ایک مرتبہ۔ ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے ایسے گھماتا ہے، کوئی ایسے ایسے گھماتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کرتے رہتے کان کے اندر، اسے یہ سب نہیں کرنا، صرف ایک مرتبہ پیچھے انگوٹھا رکھیں گے اور اٹھا دیں گے، یہ پیچھے جتنی وائرس ہے وہ صاف ہو گئی، سب ختم ہو، نیچے سے اوپر کی طرف، اوپر سے ایسے نہیں بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہاتھ الٹا، یہ ایسے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو رکھ کر کے ایسے لاتے ہیں، یہ غلط طریقہ، گلے کا مسا نہیں ہے، یہ گلے کا مسا ہو جاتا ہے، گلے کا مسا نہیں ہے، گردن، صرف یہ حصہ پیچھے ہے، تو اس کو ہاتھ رکھ کر کے ایسے، آگے نہیں، آگے کی طرف نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، یہ ہے نا، اگر ہم یہ آگے لائیں گے غلط ہو جائے گا، یہ نہیں، عام طور سے ہم لوگ اس کو آگے لے کر کے آتے ہیں، یہ بھی نہیں، کان کو گھماتے ہیں، یہ بھی نہیں، پہلے چومتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ سب ہمارا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ سنت کا مسئلہ ہے، ہاتھ کو چومنا بھی نہیں، بہت سے پہلے ہاتھ ڈال کے چومتے ہیں، تو یہ چومنا بھی نہیں ہے، صرف ہاتھ پر پانی ڈال کے سیدھے ڈائریکٹ سر کے اوپر پورا ہاتھ رکھ دینا ہے ہتھیلی کے ساتھ، اور پورا ہاتھ ایسے پیچھے گدی تک لے جانا، پھر ہٹا کر کے کان کے اندر، پھر انگوٹھا نیچے رکھ کے اوپر، پھر ایسے رکھ کے ایسے، یہ مسا ہے۔ اب آپ سب لوگ اس کو خوب مشق کر لیجئے گا، اور کل کسی سے کھڑے ہو کر کے مسا دیکھا جائے گا، ایک دوسرے کو دکھلا لیجئے گا کہ دیکھو ہمارا صحیح ہے کہ نہیں، سب آپس کے اندر اس کی مشق کر لیجئے گا، انشاءاللہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں آتا ہے، سیکھنے کی خوب کوشش کریں، آپ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے، اور ہر ایمان والا دنیا میں سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، ہر ایمان محتاج ہے وہ سیکھنے کا، جب تک نہیں سیکھے گا وہ چیز نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری محبت دل سے نکل جائے اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اس نیت سے کلمے کو